رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ جاری و ساری ہے، اور یہ آپ لوگوں کی محبتیں ہیں کہ یہ مجھ ناچیز سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سننے کے لیے اس طرح آپ لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ تو میری غیر موجودگی میں بھی میں نے عثمان بھائی سے کہا تھا کہ کچھ کلپس بنا کے مجھے بھیجیں کہ کتنے کے بندے سن رہے ہیں، تو ماشاءاللہ آواز بھی سن رہے تھے آپ لوگ، سرکار کی باتیں سرکار کے شہر سے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو گفتگو ہے انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ بخاری شریف سے ہم کتاب احادیث الانبیاء کے تحت گفتگو سن رہے تھے، اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ امام بخاری علیہ رحمہ لکھتے ہیں، ہمیں حدیث بیان کی ہے ابو قریب نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے حسین بن علی نے، وہ زائدہ سے، وہ میسرہ اشجعی سے روایت کرتے ہیں، وہ ابو حازم سے روایت کرتے ہیں، وہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استوصوا بالنساء، عورتوں کے ساتھ بھلائی کرو، خیر خواہی کرو۔ فإن المرأة خلقت من ضلع، بے شک عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ یہ لفظ ہے ضلع، ضلع کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے اندر ٹیڑھا پن ہونا۔ بے شک عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، بے شک پسلی کا اوپر والا حصہ وہ ٹیڑھا ہوتا ہے۔ فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، اور اگر تو اس کو سیدھا کرنا چاہے گا کسرتہو تو اس کو توڑ دے گا۔ وَإِن تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، اور اگر تو اس کو چھوڑ دے گا تو یہ ایسے ٹیڑھی ہی رہے گی۔ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، لوگوں عورتوں کے ساتھ بھلائی کرو، خیر خواہی کرو۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے تحت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری کے اندر یہ جو جملہ ہے استوصوا بالنساء، عورتوں کے ساتھ بھلائی کرو، خیر خواہی کرو، وہ کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ قاضی بیضاوی علیہ رحمہ نے کہا ہے کہ میں تم کو عورتوں کے ساتھ نیکی کرنے کی وصیت کرتا ہوں، یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا یہ معنی ہے استوصوا بالنساء، کہ میں تمہیں عورتوں کے ساتھ نیکی کرنے کی وصیت کرتا ہوں، لہذا تم میری اس وصیت کو قبول کرو۔ اور پھر جو دوسرا اس کا پہلو ہے اس حدیث پاک کا کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا ہے کہ حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا۔ وہ کیوں پیدا کیا گیا؟ جنت میں جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے ہی رہتے تھے، اکیلا بندہ تنہائی کے اندر وحشت زدہ ہو جاتا ہے، اکیلا اکیلا ہی ہے، جب اسے کو باتیں کرنے والا نہیں ہے، اسے پوچھنے بتانے والا کوئی نہیں ہے۔ جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تنہائی کا شکوہ رب کی بارگاہ میں کیا، یا رب عز و جل میں اکیلا ہوں۔ جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام سو رہے تھے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ سوتے میں جناب حوا کو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی بائیں پسلی سے پیدا کر دیا، اور خواب میں صورت بھی دکھا دی۔ جس وقت آنکھ کھلی تو جناب حوا آپ کے قریب بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں حوا ہوں، مجھے اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ آپ کی تنہائی کی وحشت ختم ہو جائے، تاکہ تم مجھ سے سکون حاصل کرو۔ اللہ رب العزت نے
اس کو اپنے اس جملے میں بیان فرمایا ہے، والذی خلقکم من نفس واحدہ، وہی رب ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، من نفس واحدہ، ساری انسانیت ایک جان سے پیدا ہوئی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے ہی پیدا ہوئے کہ ان کی بائیں پسلی کا آپریشن کر کے اللہ تبارک و تعالی نے حوا کو پیدا کیا، پھر حوا سے آگے اولاد چلتی ہے۔ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس بیان میں فرمایا کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، یہ سیدھی نہیں ہو سکتی، تمہیں چاہیے کہ اس کے ٹیڑھے پن سے ہی جس طرح چاہو نفع حاصل کرو، یہ ٹیڑھی رہے گی۔ اگر تم چاہو کہ ہم اس کو سیدھا کر دیں گے، تم سیدھا نہیں کر سکتے، یہ اپنے ٹیڑھے پن کی وجہ سے ایسے ہی رہے گی۔ اگر اس کو سیدھا کرنے جاؤ گے تو تم اس کو طلاق دے بیٹھو گے، یعنی کہ اس کو سیدھا کرنا کیا ہے، وہ طلاق ہی ہے۔ تو صحیح مسلم کے اندر جو حدیث ہے وہ ذرا سن لیجئے، وہ اس کے اندر الفاظ بالکل واضح ہیں۔ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بے شک عورت ایک پسلی سے پیدا کی گئی ہے، وہ پسلی تمہارے لیے ہرگز سیدھی نہیں ہو سکتی۔ اگر تم اس عورت سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو اسی حالت میں فائدہ حاصل کرو، اگر تم اس کے ٹیڑھے پن کو سیدھا کرو گے تو توڑ دو گے، یعنی تم اس کو طلاق دے بیٹھو گے۔ لہذا پتہ یہ چلا یہ جو عورت ہے یہ ناقص العقل ہے، اس کے اندر کمی ہے اور اس کے اندر ٹیڑھ پن ہے، اس کے اخلاق میں بھی ٹیڑھ پن ہوگا، ہر حوالے سے اس کے کاموں کے اندر بھی ٹیڑھ پن ہوگا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا استوصوا بالنساء، عورتوں کے بارے میں میری وصیت کو قبول کرو، ان کے ساتھ نیکی کرو، فرمایا صبر کرو، نرمی سے کام لو۔ یہ اس حدیث پاک کے چند پہلو تھے جو میں نے عرض کیے ہیں۔ دو حدیثیں چھوٹی چھوٹی ہیں جو امام بخاری نے یہاں پر ذکر کی ہیں، کتاب احادیث الانبیاء، اور یہ جو حدیث ہے اس کو یہاں کیوں ذکر کیا؟ اس کو اس لیے ذکر کیا کہ اس کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر موجود ہے کہ ان سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا۔ اب یہ جو دو حدیثیں ہیں ان کے اندر بھی حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا، تو امام بخاری نے اس کو یہاں پر ذکر کیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یقول، اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا، کن سے؟ لِأَهْوَانِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا، دوزخ میں سے جس کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا نا اس سے فرمائے گا لَوْ أَنَّ لَكَ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ أَكُنْتَ تَفْدِي بِهِ، اگر ساری زمین میں تیرے نام لگا دوں، کیا تو فدیے میں اپنا یہ عذاب مجھ سے دور کروا لے گا؟ تو وہ بندہ کہے گا نعم، جی ہاں حضور، ہاں یا رب عز و جل، ایسا ہی ہے، میں جو ہے وہ اگر میرے ساری زمین میرے نام ہو جائے تو میں اپنا یہ عذاب دور کروانے کے لیے یہ زمین بھی دے بیٹھوں گا۔ کس طریقے سے عذاب دور ہو جائے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا فَقَدْ سَأَلْتُكَ مَا هُوَ أَهْوَنُ مِنْ هَذَا وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدم، تو اس وقت آدم کی پشت میں تھا، میں نے تجھے پہلے کہہ دیا تھا کہ شرک نہیں کرنا، لیکن تو نے میری بات نہیں مانی، فَأَبَيْتَ إِلَّا الشِّرْكِ، تو شرک کے اوپر ڈٹا رہا۔ یہ وہ لوگ جو شرک کے اوپر مر گئے یا مریں گے، ٹھیک ہے جی، ان کے بارے میں حدیث پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے اس فعل کو معاف فرمائے گا نہیں، ٹھیک ہے جی۔ شرک کہتے کسے ہیں؟ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک سمجھ لینا کہ جس طرح اللہ معبود ہے اس طرح فلاں بھی معبود ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالی یہ کر سکتا ہے وہ بھی ذاتی حیثیت میں کر سکتا ہے، یہ شرک ہے۔ یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم مشرک نہیں، ہم موحد ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ بولیے، ہم کیا ہیں؟ موحد۔ ہم اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک سمجھتے نہیں۔ ہاں اتنی بات ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں کو اگر اپنی صفات کا مظہر بنا دیا ہے
طاقت و قدرت دے دی ہے تو ہم اس طاقت اور قدرت کا انکار کرتے نہیں. ٹھیک ہے جی. ذاتی حیثیت میں کسی کے پاس کچھ نہیں ہے. اہل سنت کے عقیدے میں یہ ہے جس کے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ کا دیا ہوا ہے, لہذا شرک ہو سکتا نہیں. تو خواہ مخواہ لوگوں کے اوپر شرک کے فتوے لگانا یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ حدیث پاک ہے چھوٹی سی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن آدم الاول کفل من دمها لانه اول من سن القتل. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کے اندر جو بھی جان بوجھ کر قتل کیا جائے گا تو اس کے گناہ کے اندر آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے کا حصہ بھی ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اول من سن القتل, پہلا بندہ وہی تھا جس نے ناحق قتل کیا تھا. یعنی دنیا جہان کے اندر جہاں جہاں بھی ناحق قتل ہوں گے اس قتل کے اندر جو گناہ اس بندے کو ملے گا اس گناہ کے اندر شراکت داری آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے کی بھی ہوگی جس کو قابیل کہا جاتا جس نے سب سے پہلے قتل کیا تھا, کیونکہ وہ گناہ جاریہ کا سبب بنا. تو لہذا یہ جو حدیث بتلا رہی ہے کہ بندے کو اس کا مفہوم اور فقہ یہ ہے کہ بندے کو گناہ جاریہ کا سبب نہیں بننا چاہیے. نیکی ایسی کریں جس سے معاشرے کے اندر امن اور سکون پیدا ہو, برائی سے بچیں, ایسی برائی نہ کریں کہ بظاہر تو اس کی لذت ہو اور بعد میں اس کی وجہ سے ہمارے واسطے گناہوں کا دروازہ کھل جائے. جس طرح ہمارے ہاں گانے ہیں یا ویڈیوز ایسی ہیں فحش قسم کی, یا اس کے علاوہ دنیا جہان کے اندر دنگا فساد, اس طرح کی ایسی چیزیں جو شریعت کو ناپسند ہیں, اگر ہم ان کو کلک کر کے آگے بڑھاتے ہیں, شیئر کر دیتے ہیں آگے, یہ جو جتنا بھی جو کچھ شیئر کیا جاتا ہے یہ رہے گا. یہ ایسا جو ہے نظام بن چکا ہے, یہ رہے گا. یہ جتنے لوگ اس گناہ کے اندر شریک ہوں گے, اس نے تو کر دیا, اس گناہ کو آگے بڑھا دیا, جتنے جتنے لوگ دیکھیں گے ان کو بھی گناہ ملے گا اور ان کا گناہ اس کے ذمہ بھی آئے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا جہان کے اندر جتنے بھی ناحق قتل ہوں گے اس گناہ کے اندر شریک آدم علیہ السلام کا پہلا بیٹا بھی ہے. ٹھیک ہے جی, کیونکہ وہ اس گناہ جاریہ کا سبب بنا ہے. لہذا صدقہ جاریہ یعنی ایسی نیکی جو جاری رہے اس کا سبب بننا چاہیے, گناہ جاریہ کا سبب نہیں بننا چاہیے. اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان اور قرآن کی وافر برکتوں سے مالا مال فرمائے اور حضور کے فرامین مقدسہ سے ہمارے قلب و قالب کو منور اور کشادہ فرمائے.